رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہم کو آپ کی عبادت، آپ کی مغفرت، آپ کی رحمت اچھی صحت کے ساتھ عطا کریے، لیکن افسوس کہ یہ نافرمان مسلمان مرد یا عورتیں رمضان المبارک کے مہینے کو بھی نافرمانیوں میں نکال دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث میں جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ لعنت ہو اس مسلمان پر جس کو رمضان کا مہینہ ملا لیکن اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات مبارکہ نے آمین کہا۔ ایک روزہ اگر ہم جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں تو پھر اگر آپ کو اللہ 1,00,000 سال کی بھی عمر دے دے اور وہ 1,00,000 سال آپ روزانہ پابندی سے روزے رکھتے ہوئے کاٹتے ہیں، پھر بھی رمضان کے ایک روزے کی بھی بھرپائی نہیں کی جا سکتی۔ رمضان یا رمضان رمضان یا رمضان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے ہم عورتیں اور ہمارا رمضان۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، ہم سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو دین اسلام کی دولت عطا فرمائی، جو کہ یقیناً کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو دین اسلام کی دولت پا کر بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکے۔ الحمدللہ چند دنوں میں رمضان المبارک 1442 ہجری یعنی سن 2021 کا آغاز ہوگا، اور جس کسی مسلمان مرد یا عورت کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایمان کی حالت میں اور اچھی صحت کی حالت میں مل جائے تو سمجھو کہ اللہ نے اپنی عبادت، اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کے لیے یہ عطا کرنے کے لیے اللہ نے چن لیا ہے، بنسبت ان مسلمانوں کے جس کو یا تو رمضان سے پہلے ہی موت آ گئی، یا نہیں تو پھر رمضان ایسی سخت بیماری میں گزرا، یا نہیں تو ایسے نافرمان مسلمان جس کو رمضان تو ملا لیکن اتنے مبارک مہینے کو بھی انہوں نے وہ مہینہ جس کو صحابہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین 6 مہینے پہلے سے اس رمضان المبارک کے مہینے کے لیے دعائیں کرتے کہ یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہم کو آپ کی عبادت، آپ کی مغفرت، آپ کی رحمت اچھی صحت کے ساتھ عطا کریے، لیکن افسوس کہ یہ نافرمان مسلمان مرد یا عورتیں رمضان المبارک کے مہینے کو بھی نافرمانیوں میں نکال دیتے ہیں، اپنی نفس کی عبادت کرتے ہوئے نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں۔ یقیناً حقیقت تو یہ ہے کہ امت مسلمہ میں یہ چند جو نافرمان مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، یہ دراصل اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے انہیں چنا ہی نہیں ہے، اور اللہ نے ان کو ایک ڈھیلی ڈور دے دی ہے، اور یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ابھی سے گڑ گڑا کر دعائیں کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور
اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ اپنی عبادت، اپنی رحمت اور اپنی مغفرت سے ہم کو ان نافرمان مسلمان مرد یا عورتوں کی طرح محروم نہ کرتے۔ تو لہٰذا اس مختصر سے تعارف کے بعد آئیے میں اپنے عنوان پر گفتگو شروع کروں۔ اپنے عنوان پر گفتگو شروع کرنے کے لیے ہم سب کی آسانی کے لیے میں نے اپنے عنوان کو جملہ 6 نقطوں میں بانٹا ہے۔ 6 پوائنٹس کے تحت انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہوگا، اور جیسے کہ خود میرا عنوان ہے ہم عورتیں اور ہمارا رمضان، تو اس یہ عنوان خود گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ میرا عنوان، میرا بیان رمضان میں پیش آنے والے عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے بنیادی معلومات ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ 6 بنیادی نکات یا اس کے نقطے ہے کیا۔ سب سے پہلا نقطہ، رمضان کے روزے کن عورتوں پر فرض نہیں۔ دوسرا نقطہ، رمضان کے روزے کن عورتوں کے لیے جائز نہیں ہیں۔ تیسرا نقطہ، حیض کی حالت میں عورتوں کے لیے چند اہم عبادات۔ چوتھا نقطہ، رمضان میں جو ہم روزے رہتے ہیں روزے ٹوٹنے کے چند وجوہات۔ پانچواں نقطہ ہے رمضان میں اعتکاف اور تراویح، اور چھٹا نقطہ ہے کیا عورت کو بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ ان 6 نقطوں پر غور و فکر کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ایک بڑی اہم بات واضح طور پر بتانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے تقریر کے کسی بھی حصے کو آپ لوگ اپنے کسی ذاتی مسئلے کا فتویٰ سمجھ کر نہ لیجیے، بلکہ میری تقریر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے تحت ہے، جو حدیث صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3461 میں آئی ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہیں میرے بارے میں یعنی دین اسلام کے بارے میں ایک بات بھی پتہ چل جائے تو اسے دوسروں تک بتاؤ، اسے فوراً دوسروں تک بتا دو۔ تو آئیے انشاءاللہ اب میں اپنی تقریر کے اپنے عنوان کے پہلے نقطے پر گفتگو شروع کرتی ہوں۔ پہلا نقطہ ہے رمضان کے روزے کن عورتوں پر فرض نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 اور 185 میں، یعنی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 اور 185 میں اللہ نے 2 بنیادی شکلیں بتائی ہیں جن کے لیے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا فرض نہیں ہے۔ وہ ہے مسافر اور دوسرا ہے مریض۔ مسافر یعنی وہ مسلمان مرد یا عورتیں جو سفر کی حالت میں ہوں۔ اللہ نے ایسے مسلمان مرد یا عورتیں جو رمضان کے دوران اگر سفر کی حالت میں ہوں تو ان کو رمضان کے روزے رکھنے سے اللہ نے چھوٹ دی ہے۔ لہذا یہ مسلمان مرد یا عورتیں رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی ان کو چھوٹ ہے، یعنی وہ روزے رمضان میں نہیں رکھنے کے ان پر فرض نہیں ہے، لیکن بعد میں آنے والے رمضان سے پہلے جتنے دن روزے چھوٹے ہیں اتنے روزے ان کو رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان مرد یا مسلمان عورت سفر کی حالت میں روزہ رہنا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ سفر کی حالت میں اگر کوئی مسلمان مرد یا مسلمان عورت روزہ رہتے ہیں تو ان کو جو سفر میں مسلمان نہیں ہے یعنی غیر مسافر مسلمان مرد یا عورتوں سے بڑھ کے ان کو اجر ملے گا، اس کی قرآن حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ دوسری جو بنیادی شکل ہے جس میں رمضان کے روزے رکھنا فرض نہیں، وہ ہے مریض کے لیے، یعنی اگر کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی عارضی بیماری ہو جائے یعنی کوئی ٹیمپرری النس یا ایلمنٹ ہو جائے تو ایسے شخص کو بھی رمضان کے روزے رکھنے کی چھوٹ دی گئی ہے، لیکن جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کو آنے والے رمضان سے پہلے رہنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسلمان مرد یا عورت ہے جس کو ایسی بیماری ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر روزے نہیں رہ سکتے، تو پھر ایسے مسلمان مرد یا عورت کو چاہیے کہ وہ ہر روزے کے حساب سے فدیہ ادا کرے، یعنی ہر ایک روزے کے حساب سے ایک مستحق کو پیٹ بھر کھانا کھلائیں، اور کھانا بہترین ہو یا کم از کم ایسا ہو جو آپ اور آپ کے گھر والے کھاتے ہوں۔
لیکن میری بہنوں یاد رکھیے، یہ فدیہ ادا کرنے کا، غریب کو مستحق کو کھانا کھلانے کا جو مسئلہ ہے روزے کے بدلے، یہ صرف ایسے مریض کے لیے ہے جس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ یہ زندگی بھر روزہ نہیں رہ سکتے، نہ کہ ایسے مسلمانوں کے لیے جو جان بوجھ کر بیکار کے بہانے دے کر، جس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے بہانے دے کر روزے چھوڑتے ہیں، جیسے کہ تھکان والا کام، نوکری میں تھکان ہو رہی ہو، یا پھر دھوپ میں اسکول یا کالج کو آنا جانا، ایگزامز کی تیاری، یا نہیں تو پڑھائی کا بوجھ، یا نہیں تو ایگزامز اگر ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں تو ایگزام سینٹر کو آنے جانے کا جو مسئلہ ہے، روزے رکھنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ یعنی ایسے مسئلے جہاں پر آپ پڑھائی کو ترجیح دے رہے ہیں اور اللہ کی جو فرض عبادت ہے اس کو ترجیح نہیں دیتے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایسے مسلمان ماں باپ بھی ہیں جو ایک طرف اسلام کا واسطہ دے کر اولاد کو ماں باپ کی فرما برداری کی ترجیح دیتے ہیں، یہی ماں باپ اگر ایگزامز کا وقت آ جائے یا زیادہ پڑھائی بچوں پر پڑ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ روزے بعد میں رکھ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، پہلے پڑھائی پر توجہ دے دو۔ تو ایسی پڑھائی، ایسی نوکری پر لعنت ہو۔ اور یاد رکھیے علامہ اقبال کا وہ شعر جہاں انہوں نے بتایا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، ماں باپ بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ۔ ایسے تمام بہانے جو ہم دیتے ہیں یہ حرام ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے، ایک روزہ اگر ہم جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں تو پھر اگر آپ کو اللہ 1,00,000 سال کی بھی عمر دے دے اور وہ 1,00,000 سال آپ روزانہ پابندی سے روزے رکھتے ہوئے کاٹتے ہیں، پھر بھی رمضان کے ایک روزے کی بھی بھرپائی نہیں کی جا سکتی۔ تو لہٰذا دو جو بنیادی شکلیں میں نے بتائیں وہ ہیں مسافر یا پھر مریض جن کو روزے رکھنا فرض نہیں ہے لیکن بعد میں ان کو روزہ رکھنا پڑے گا، سوائے ایسے مریض کے جو زندگی بھر روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو ہر روزے کے حساب سے مستحق کو کھانا کھلانا پڑے گا پیٹ بھر۔ اس کے علاوہ عام طور پر ہم عورتوں کو رمضان سے تعلق سے یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیا حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں بھی، کیا ان پر بھی روزہ فرض ہے؟ تو جب آپ اسلام کی کا فتویٰ نمبر 3434 پڑھتے ہیں تو اس میں جب شیخ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے بارے میں تو انہوں نے بتایا کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں پر ویسا ہی حکم نافذ ہوگا جیسے کہ مریض پر ہوتا ہے۔ جس کا مطلب کیا ہوا؟ صاف سیدھی بات یہی ہے کہ اگر کوئی حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت طاقت محسوس کرتی ہے، وہ روزہ رہنا چاہتی ہے، رہ سکتی ہے رمضان کے مہینے میں، تو وہ ماشاءاللہ رہ سکتی ہے، لیکن وہ نہیں رکھ سکتی، اس کی جان کا اس کو نقصان محسوس ہوتا ہے، بچے کے لیے محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے مشکل ہے، تو علماء اکرام نے بتایا تو اس کو روزے کی چھوٹ دی گئی ہے، بشرطے کہ آنے والے دنوں میں رمضان کے بعد جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کو وہ پورا کر لیں۔ تو یہ تھا میری بہنوں سب سے پہلا نقطہ میری تقریر کا، میرے عنوان کا، رمضان کے روزے کن عورتوں پر فرض نہیں۔ دوسرا نقطہ ہے رمضان کے روزے کن عورتوں پر جائز نہیں۔ اس کی بنیادی دو کنڈیشن سے، دو اس کے شرائط ہیں۔ ایک ہے حیض کی حالت میں، حیض یعنی پیریڈز یا مینسز جس کو ہم کہتے ہیں۔ دوسرا ہے نفاس کا خون یعنی پوسٹ پارٹم بلیڈنگ، یعنی زچگی کے بعد، ڈیلیوری کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عدت کے دن ہوتے ہیں جس میں عورت کو خون خارج ہوتا ہے، نفاس کا خون، اس دوران بھی عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ حیض کے تعلق سے ہم کو بے شمار اس کے مسئلے ہوتے ہیں، اس کے سوالات ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو بڑا عام ہے وہ یہ ہے کہ کیا عورتیں رمضان المبارک کی تمام برکتوں کو پانے کے لیے، عبادات کو پانے کے لیے گولی یا پلز کھا سکتی ہیں تاکہ وہ پیریڈز کو روک دیں، حیض کو روک دیں، یا اس میں تاخیر ہو جائے تاکہ پورا مکمل رمضان کا مہینہ اس کو مل جائے؟ تو یہی سوال جب شیخ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جو مسلمان عورتیں پلز کھا کر یعنی گولیاں کھا کر اپنے حیض کو روکنا چاہتی ہیں، رمضان کی پوری عبادتوں کو کرنے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پلز کھانا چاہتی ہیں، تو ان کو یاد دلا دوں، یہ یاد رکھیں کہ یہی اللہ نے ان کے لیے یہ حیض کو مقرر کیا ہے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے جو چیز مقدر میں ہے اور اللہ ہی نے ہم کو روزوں کی چھوٹ دی ہے تو ہم کو اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بتایا کہ گولیاں ایسی نہیں کھانا چاہیے، اور یہ بھی بات اس فتوے میں بتائی گئی ہے کہ اس سے بے شمار عورت کو جسمانی طور پر اس کے صحت پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ جو 13 فروری 2020 کا آن لائن ایڈیشن کے مطابق یہی بتایا گیا ہے کہ پلز کھانے کی وجہ سے، گولیاں کھانے کی وجہ سے اگر کوئی عورت پیریڈز کو روکتی ہے تو اس سے اس کے مستقبل میں، اس کے فیوچر میں اس کی جان، خاص طور پر اس کی بچے دانی یعنی اس کی یوٹرس پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کو بہت زیادہ حیض کے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ تو لہذا گولیاں کھا کر پیریڈز ہم کو نہیں روکنے چاہیے۔ اور جو حیض ہم کو عام طور پر آتے ہیں اس میں تو ہم نمازیں نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، لیکن اکثر جو اور بیشتر جو ہم کو مسائل آتے ہیں وہ ہیں irregular پیریڈز کے۔ تو ایسے حالت میں عورت کیا کرے؟ جس کو معمول کے مطابق، معمول سے بڑھ کر خون کا خارج جب ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں عورت کیا کرے؟ اگر آپ اسلام کیو اے کا فتویٰ نمبر 68818 پڑھتے ہیں، اس میں علماء دین نے بڑے پیارے انداز سے مختصر میں ہم کو سمجھایا کہ کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں جس میں عورت کو پاکی کب اختیار کرنا ہے اور ناپاکی کی حالت میں کیسے رہنا ہے۔ 3 بنیادی اس کی قسمیں اس فتوے میں بتائی گئی ہیں استحاضہ کی۔ استحاضہ یعنی عام طور پر جو حیض آتے ہیں اس کے علاوہ جو خون خارج ہوتا ہے، نان مینسٹروئل بلیڈنگ، یا نہیں تو حیض کا خون جو نہیں ہوتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ 3 اس کی بنیادی کنڈیشن سے یہ 3 ایسے حالات پیش آتے ہیں۔ پہلا کنڈیشن جہاں پر عورت کو جو نارمل حساب سے جو پیریڈز آتے ہیں، حیض جو ہوتا ہے، حیض مکمل ہونے کے بعد اب ایکسیسو بلیڈنگ یا استحاضہ شروع ہو رہا ہے۔ یہی سوال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جس کا ذکر صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 325 میں آیا ہے، والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 325 میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں جن کا نام فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی استحاض فلا اطہر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے استحاضہ ہو رہا ہے اور میں پاک ہی نہیں ہو رہی ہوں، تو کیا میں نمازیں نہ پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نہیں، بلکہ یہ جو خون حیض کے بعد آ رہا ہے یہ رگ کا خون ہے، یعنی جس طرح وین یعنی رگ میں سے جو خون نکلتا ہے اگر کسی زخم آنے پر، اس طریقے کا خون ہے جو تم کو خارج ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا عام طور پر جتنے دن تم کو حیض آتے ہیں اتنے دن نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، اس کے بعد غسل لے لو۔ اب اس کے بعد استحاضہ کا خون جب آ رہا ہے اس وقت تم غسل لے کر اپنی عبادتیں کر سکتی ہو، نمازیں پڑھ سکتی ہو، روزے رکھ سکتی ہو۔ تو یہ پہلی کنڈیشن ہوگی۔ دوسرا ایک مسئلہ جو آتا ہے وہ ہے کہ شروع سے ہی استحاضہ ہو رہا ہے، یعنی عام طور پر جو حیض آتے ہیں وہ نہیں آئے، بس استحاضہ ہو رہا ہے، ایکسیسو بلیڈنگ ہی ہو رہی ہے، irregular پیریڈز ہو رہے ہیں۔ یہی مسئلہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیش آیا، صحابیہ نے آ کر پوچھا، دوسری حدیث میں آتا ہے سنن النسائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جب ہوتا ہے تو تم خون کی شناخت کرو، یعنی معلوم کرو کہ خون کیسا ہے، اگر گاڑے رنگ کا ہے، ڈارک ہے، چگٹ ہے یا نہیں تو بدبودار ہے جیسے کہ حیض کا خون ہوتا ہے، تو اب حیض کے شرائط عمل میں آ جائیں گے، یعنی روزہ نہیں رکھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر ایسا خون ہے جو حیض کے خون کی طرح نہ ہو، رگ کے خون کی طرح ہو، تو پھر غسل لے کر نمازیں پڑھیں گے اور روزہ رکھیں گے۔ یہ دوسرا ایک کنڈیشن ہو گیا۔ تیسری کنڈیشن جہاں پر استحاضہ ہو رہا ہے، irregular پیریڈز ہی ہو رہے ہیں، ایکسیسو بلیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیسا خون ہے، خون کا کچھ مزاج سمجھ نہیں آ رہا ہے اور یہ حیض کا خون بھی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ تمہارے اور تمہارے اللہ کے بیچ کی بات، یعنی اب یہ عورت کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، جتنے دن عام طور پر حیض آتے ہیں اتنے دن کو تم گن لو اور اتنے دن تم نمازیں نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، پھر جب یہ دن مکمل ہو جائیں تو اب تم غسل لے کر اپنی عبادتیں شروع کر لو۔ تو یہ 3 بنیادی جو کنڈیشنز ہوتے ہیں استحاضہ کے، یہ ہم کو علماء دین نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو آتا ہے حیض کے متعلق، جہاں پر ہم عورتیں تعجب میں پڑ جاتی ہیں، الجھن میں پڑ جاتی ہیں کہ کب روزے رکھیں، کب نمازیں پڑھیں، وہ ہے براؤن ڈسچارج یا اسپاٹنگ کا مسئلہ۔
اس کے تعلق سے جب شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کسی بہن نے پوچھا کہ ان کو حیض آنے سے 5 دن پہلے براؤن ڈسچارج ہو رہا ہے یا اسپاٹنگ ہو رہی ہے تو وہ کیا کرے، یا وہ دن بھی وہ ناپاک ہے یا پھر وہ پاکی اختیار کر لیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آسان اس کا مسئلے کا حل بتایا. وہ یہ ہے کہ اگر یہ براؤن ڈسچارج یا یہ اسپاٹنگ حیض کے خون سے علیحدہ ہے، یعنی الگ اوقات میں آ رہے ہیں، سپریٹ ہے، کچھ عرصہ ہی صحیح لیکن جا رہا ہے دونوں کے بیچ، تو پھر یہ حیض نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کو نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے. لیکن اگر براؤن ڈسچارج ہو یا اسپاٹنگ ہو، پیریڈ سے پہلے ہو یا پیریڈز کے بعد ہو، دونوں بھی صورتوں میں اگر یہ حیض کے خون کے ساتھ ساتھ ہیں، یعنی علیحدگی ان کے اندر نہیں ہے، ایک کے بعد ایک ہو رہا ہے، تو پھر یہ حیض ہی ہے اور عورت کو چاہیے کہ وہ اس وقت نمازیں نہ پڑھے. تو یہ تھا بنیادی طور پر حیض کے بنیادی جو ہم کو سوالات آتے ہیں، اس کے اوپر بنیادی میں نے ماشاءاللہ معلومات آپ سب کو فراہم کی ہے. اب نفاس کا جو مسئلہ ہے جس میں روزہ رکھنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، نفاس یعنی پوسٹ پارٹم بلیڈنگ، زچگی کے بعد جو عدت کے دن ہوتے ہیں، اس کے اوپر کئی ہماری بہنوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ عورت بچہ پیدا ہونے کے بعد، زچگی کے بعد 40 دن تک ناپاک ہوتی ہے. جبکہ آپ غور کریں گے قرآن حدیث کی روشنی میں 40 دن اپر لمٹ ہے. اگر عورت 40 دن کے اندر ہی، بہت پہلے ہی شاید اگر وہ اس کو خون رک جاتا ہے اور وہ پاکی اختیار کر لیتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل لے لیں اور اپنی نمازیں پڑھیں. تو یہ تھا میری بہنوں دوسرا نقطہ میرے بیان کا، رمضان کے روزے کن عورتوں کے لیے جائز نہیں ہیں. تیسرا نقطہ ہے حیض کی حالت میں چند اہم عبادات. میری پیاری بہنوں، بے شک رمضان المبارک کے مہینے میں اگر حیض آ جائیں تو ہم کو برا محسوس تو ہوتا ہی ہے، ہم مس کرتے ہیں ہمارے روزوں کو اور ہماری یہ نمازوں کو. لیکن یاد رکھیے جو چیز اللہ نے ہمارے لیے مقدر کی ہے اس میں ہم کو برا نہیں معلوم ہونا چاہیے، اور ایسے حالت میں بھی ہم اللہ کی بے شمار عبادات کرنے کے لیے ڈھونڈنا چاہیے اور ایسی عبادتیں ہم کو کرنی چاہیے. تعجب کی بات یہ ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ نماز، روزہ اور ایک آدھ ایسی عبادت کو چھوڑ کے حیض میں عورتیں بے شمار عبادات کر سکتی ہیں. اگر کوئی یہ پوچھے کہ کیا حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اگر ہم اسلام کیو اے کا فتویٰ نمبر 2564 یعنی 2564 پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک عورت کو جو قرآن کا حصہ حفظ ہے، یعنی جو اس کو یاد ہے، وہ بھی وہ تلاوت حیض کی حالت میں نہیں کر سکتی. لیکن شیخ بن باز، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر الگ الگ جو علماء ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ عورت حیض کی حالت میں جتنا اس کو قرآن یاد ہے اس کی وہ تلاوت کر سکتی ہے. اس کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حیض میں جب عورتیں ہوتی تو اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کرتی حیض کی حالت میں، جو وہ یاد کر چکی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت نہیں روکا. تو اس سے مراد کیا ہوا کہ ہم حیض کی حالت میں جتنی قرآن ہم کو یاد ہے اس کو ہم تلاوت کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. رہا چھونے کا مسئلہ، اس قرآن کو چھونے کا مسئلہ، تو وہ بات تو طے ہے کہ القرآن جس میں صرف عربی ہو، اس کو حیض میں اگر عورت ہو تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. اگر گلوز پہن کر لگاتی ہیں تو وہ لگا سکتی ہے، لیکن کھلے ہاتھ کے ساتھ قرآن کو، القرآن کو جس میں صرف عربی ہو، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن ہم قرآن کا جو صرف ترجمہ آتا ہے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ اللہ نے اس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کی ہے. تو ہم اگرچہ کہ تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن اس سے ہدایت پانے کے لیے جو اصل مقصد قرآن کا ہے، اس کے لیے اس قرآن کے ترجمے کو آپ مکمل کیجئے. انگلش میں، اردو میں، جو بھی آپ کو زبان آتی ہے اس زبان میں اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ خوب اللہ کا ذکر کیجئے. زبان تو ہماری پاک ہے ماشاءاللہ، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر. بے شمار کلمات جو قرآن میں خود اللہ کے ذکر کے آئے ہیں، بے شمار کلمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آئے ہیں، ان تمام کلمات کو آپ ماشاءاللہ دہرائیے. اس کے علاوہ دعائیں جو ایک مومن کا اتنا بڑا ہتھیار، اتنی اہم چیز ہے مومن کے لیے ماشاءاللہ. دعاؤں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث میں فرمایا، الدعاء هو العبادہ.
دعا عبادت کی اصل ہے، اور ہم یہ دعائیں خاص طور پر ہماری مغفرت کی دعائیں، ہماری ہدایت کی دعاؤں کو ہم حیض کی حالت میں بھی نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی حدیث میں جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ لعنت ہو اس مسلمان پر جس کو رمضان کا مہینہ ملا لیکن اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات مبارکہ نے آمین کہا۔ تو کیوں نہ ہم ہماری مغفرت کی دعائیں حیض کی حالت میں کریں اور بغیر حیض کی حالت میں بھی کریں۔ تو ہم کو چاہیے حیض کی حالت میں ہم خوب ساری دعائیں کریں، اس کے علاوہ خوب ساری خیرات کیجیے، جتنا آپ سے ہو، جتنا زیادہ آپ سے ہو اتنا زیادہ آپ جنت کے قریب جائیں گے۔ خوب اللہ کے لیے خیرات کیجیے ماشاءاللہ۔ تو یہ تھے بنیادی، اس کے علاوہ بے شمار ایسی نیکیاں ہیں جو عورتیں حیض کی حالت میں کر سکتی ہیں۔ میں نے مختصر میں بتایا تاکہ ہم کم از کم یہ کریں اور انشاءاللہ اور دوسری نیکیاں کرتے چلے جائیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں جو چوتھا بنیادی نقطہ ہے میری تقریر کا، وہ ہے روزہ ٹوٹنے کے چند وجوہات۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جان بوجھ کر کھا لینے یا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بنسبت آپ دیکھیے اگر بھول چوک میں کھا لیں تو کیا ہوگا؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جس نے غلطی سے کچھ کھا لیا یا پی لیا رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جان بوجھ کر کھانے یا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جان بوجھ کر خے کرنے سے، وامٹ کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ہجامہ کراتے ہیں، کپنگ کراتے ہیں روزے کی حالت میں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نوز ڈراپس یعنی ناک میں جو ہم ڈراپس ڈالتے ہیں دوا کے طور پر، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور علماء اکرام نے اس کی ایک اور دلیل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو بتاتے ہوئے کہا کہ نوز ڈراپس جو ہوتے ہیں یہ روزے کی حالت میں کیوں استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ نوز ڈراپس کے ذریعے ہمارے حلق تک اس کے خطرے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم روزہ نہ رہو تو جب وضو بناؤ تو اپنی ناک میں پانی خوب چڑھا کر، اونچائی سے چڑھا کر اس کو صاف کرو۔ تو اس سے بھی علماء اکرام نے دلیل نکالی ہے کہ روزے کے وقت نوز ڈراپس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ایئر اور آئی ڈراپس جو ہوتے ہیں اس کو روزے کی حالت میں اگر استعمال کرتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر ہمارے لیے ہوگا کہ ہم اس کو استعمال نہ کریں۔ آن دا سیف سائڈ جس کو کہتے ہیں، احتیاطی تدابیر کے تحت ہم کو چاہیے کہ ہم ایئر اور آئی ڈراپس بھی استعمال نہ کریں۔ لیکن اب بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے اور آپ استعمال کرتے ہیں تو علماء اکرام نے بتایا کہ اس کے بدلے ایک اور روزہ احتیاطاً رکھ لیجیے۔ چند اہم وجوہات روزہ ٹوٹنے کے اس کے ضمن میں کہ اگر ہم مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ الا یہ کہ مسواک یا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے وقت اگر جان بوجھ کر ہم تھوک نگل لیتے ہیں جس کی وجہ سے مسواک کا حصہ یا ٹوتھ پیسٹ ہمارے گلے سے نیچے اتر جاتا ہے، ہم نگل لیتے ہیں اس کو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا علماء اکرام نے ہم کو نصیحت کی ہے کہ بہتر ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال روزے کی حالت میں نہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ کو مشک یعنی مسک سے زیادہ بہتر لگتی ہے۔ تو لہٰذا یہ تھے 5 پوائنٹس۔ چھٹا ہے اگر روزے کے دوران، رمضان کے روزے کے دوران سحری سے لے کر افطار کے درمیان اگر کوئی مسلمان میاں اور بیوی بستر کر لیں یعنی ہم بستری کر لیں یا پھر ایک دوسرے سے ایسا بوس و کنار کرے یعنی ایسا پیار کرے جس کی وجہ سے منی خارج ہو جاتی ہے یعنی ایجیکولیشن ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اب ان کو حدیث کے مطابق کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ کیا ہوگا؟ ایک غلام کو آزاد کرنا، یا نہیں تو پھر 2 مہینے لگاتار، 2 قمری مہینے لگاتار روزے رکھنا، یا نہیں تو 60 مسکین کو یعنی 60 مستحق کو کھانا کھلانا۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو شرط ہم کو حدیث میں ملتی ہے کفارہ ادا کرنے کی، روزہ اگر جان بوجھ کر ہم بستری اور میاں بیوی کے تعلقات کی وجہ سے جو ٹوٹ جاتے ہیں اور منی کے خارج کی وجہ سے جو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے علاوہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ سعودی کی جو افتاء کمیٹی ہے یعنی فتویٰ دینے والی کمیٹی،
اور خود شیخ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ ہم بستری کے علاوہ اگر کسی اور طریقے سے کوئی مسلمان جان بوجھ کر روزے کو توڑ دیتے ہیں تو اس کا کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ گنہگار مسلمان کو چاہیے کہ اس روزے کے بدلے ایک اور روزہ رکھ لیں اور خوب گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے ہمارے معاشرے میں جو بے لگام سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، جہاں پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس سوشل میڈیا پر بے حیا اور گندگی کے تجربے کر رہے ہیں، اور ان تجربے کرتے ہوئے اگر وہ بے قابو ہو کر کوئی ایسی حرکت کر دیں جس سے کہ منی خارج ہو گئی، جیسے کہ نعوذ باللہ مٹھ مارنا یعنی میسٹربیشن، یا کوئی ایسا جاگتے ہوئے عمل کر لینا جس کی وجہ سے آپ کی منی خارج ہوتی ہے یعنی ایجیکولیشن ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی اس شخص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس شخص کو دوبارہ روزہ رکھنا ہوگا اور گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کرنا ہوگا۔ یہی چیز جب شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہ گنہگار مسلمان کو گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس روزے کے بدلے ایک اور روزہ ان کو رکھنا چاہیے۔ یہ آپ کو شیخ عثیمین کے رسائل العثیمین اس کی جلد نمبر 19 اور اس کے صفحہ نمبر 233 میں ملتا ہے، اور جس کا حصہ اسلام QA کے ایک فتوے میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ اب یہ تھی ہماری 5ویں بنیاد رمضان کے روزوں کے تعلق سے، جو ہے چند وجوہات جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عام طور پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں چند ایسے عمل جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، جیسے کہ بال کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی بال کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے ناخن کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، سورما یا کاجل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ بغل کے بال یعنی آرم پٹس کے بال یا زیر ناف یعنی پیوبک ہیئر جو ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نکالتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے عورتیں میک اپ کرنا چاہیں جس میں اگر وہ لپسٹک استعمال نہ کرتی ہوں، لپسٹک یا لپ لائنر کوئی بھی چیز آپ اگر ہونٹوں پہ لگاتی ہیں تو حتی الامکان زبان کے ذریعے وہ ہم نگل ہی لیتے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ لپسٹک نہ لگائیں، کچھ پاؤڈر وغیرہ لگاتے ہیں، کمپیکٹ لگاتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں تک کہ ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ کہ ہم جو ویکسینیشنز آج کے ماحول میں دیکھ رہے ہیں، کووڈ ویکسینز کے بارے میں جو آج ماحول چل رہا ہے، تو ایسے صورتحال میں اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت کووڈ ویکسین روزے کی حالت میں لینا چاہتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں، لیکن خیال اس چیز کا رکھیے کہ کوئی بھی چیز آپ کی حلق سے آپ نگل کر، یعنی آپ ایسی کوئی چیز نہ کریں جس کی وجہ سے کچھ نگلنے کی نوبت آ جائے اور آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ لیکن میرا مشورہ یہی ہوگا کہ اگر آپ کووڈ کا جو ویکسین ہے یہ افطار سے عشاء کے بیچ میں اس کا اپوائنٹمنٹ فکس کراتے ہیں اور اس دوران لیتے ہیں تو یہ بہتر ہوگا، واللہ اعلم۔ اب آئیے دیکھتے ہیں میری تقریر کا جو اگلا نقطہ ہے یعنی 5واں نقطہ ہے، وہ ہے عورتوں کی اعتکاف اور عورتوں کی تراویح۔ عورتوں کی جو تراویح ہے، تراویح کو ہم جو 2 اور ناموں سے جانتے ہیں وہ ہے قیام اللیل، اور یہی تراویح اگر غیر رمضان میں پڑھی جائے تو یہی ہو جائے گی تہجد۔ تو تراویح کی نماز کے لیے اگر کوئی پوچھے کہ عورتیں نمازوں کے لیے، تراویح کی نماز کے لیے مسجد کو جا سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 877 میں فرمایا کہ اگر تمہاری عورتیں رات کے وقت کی بھی نماز کے لیے مسجد جانا چاہیں تو انہیں نہ روکو۔ لیکن ابو داؤد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 565 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے بہترین جگہ اس کا گھر ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ گھر کے کونے میں عورت کی نماز سب سے بہتر ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ بہتر تو گھر ہے، لیکن پھر بھی عورت مسجد کو جا کر تراویح پڑھنا چاہتی ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس نفل عبادت کی وجہ سے عورت کی جو فرض عبادات ہے جیسے کہ 5 وقت کی نماز، جو رمضان کے روزے ہیں، اس پر تراویح کا کوئی اثر نہ پڑے۔ اعتکاف کے بارے میں جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187، اس کے اوپر اکابر جو علماء ہیں
جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب اس آیت کے حصے کی تفسیر کی اور عورتوں کی تربیت کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ نے واضح طور پر اس آیت میں بتا دیا کہ مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا، مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے، مسجد میں ہی اعتکاف کا عمل پیش آتا ہے، اور گھر میں اعتکاف کرنے کی ہم کو قرآن، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، سیرت صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے ہم کو کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں میرے اس تقریر کے چھٹے نقطے پر، اور وہ ہے کیا عورت کو بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا؟ میری پیاری بہنوں، بے شک ہم سب جانتی ہیں کہ اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں صاف صاف فرما دیا کہ مسلمان مرد کو مسلمان عورت کی زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ نے عورت کی ضروریات کو پورے کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی ایک مسلمان عورت کی زندگی میں ہر وقت اس کے لیے اللہ نے ایک مرد کفیل مقرر کیا ہے، باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، شوہر کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، اور ان کفیل کو اللہ نے حکم کیا دے دیا عورت کی ضروریات کو اچھے انداز سے پورا کر دیں۔ لیکن جب بات زکوٰۃ ادا کرنے کی آ گئی تو یہ ہماری مسلمان بہن جن کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کی استطاعت ہو، یعنی یہ مسلمان بہن کے پاس 7.5 تولہ سونا یعنی 85 گرام سونا یا اس کے برابر کی رقم موجود ہوں، تو انہوں نے سمجھا کہ میرے کفیل تو میرے باپ ہیں، میرے کفیل تو میرے شوہر ہیں، میرے کفیل تو میرے بیٹے ہیں، تو لہٰذا میں زکوٰۃ کیسے ادا کر سکتی ہوں؟ تو ایسی بہنوں کو یہ علم ہونا چاہیے قرآن حدیث کی روشنی میں، کیونکہ اس سونے کی یا اس کیش، اس پیسے کی مالکین آپ ہے تو زکوٰۃ آپ کو ہی ادا کرنا ہوگا، 2.5% زکوٰۃ آپ کو ہی نکالنی ہوگی، نہ کہ آپ کے شوہر کو، آپ کے والد کو یا آپ کے بیٹے کو۔ اور اگر کوئی مسلمان بہن کہیں ٹھیک ہے سونا تو میرا ہے لیکن میرے پاس کیش نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، تو کیا میں اس سونے کو بیچوں؟ تو ایسے مسلمان بہن سے کہیں گے کہ جی ہاں، آپ سونا بیچ کر زکوٰۃ نکالیں گی، کیونکہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گی تو پھر ڈریے اس گناہ سے، ڈریے اس عذاب سے جو اس کا ذکر اللہ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 میں کیا ہے، 34 اور 35 میں کیا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یہی سونا جہنم کی آگ میں پگھلا کر ان کے جسموں پر اس کو داغ لگا دیا جائے گا۔ تو بچیے اس عذاب سے، بہانوں سے بچیے کہ سونا میرے پاس نہیں رہتا، میرے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں پہنتی، میرے ساس کے پاس ہوتا ہے، یہ تمام بہانے ہمارے لیے حرام ہیں، اور ہم کو اس عذاب سے ڈرنا ہے اور فوری اپنے سونے کی، اپنے مال کی زکوٰۃ ہم کو نکالنی ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کتنا سخت یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ جب یہ آیتیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 اور 35 نازل ہوئی تو تاریخی اعتبار سے بعض مورخین کا کہنا ہے، اسلامی ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان آیات سے اتنا متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اس آیت کو سننے کے بعد اپنے پاس کوئی سونے کی چیز رکھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دوسرا مسئلہ آتا ہے، کیا عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ اگر آپ صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1462 یعنی والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 1462، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں۔ یہ کون صحابیہ ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، جو زکوٰۃ نکالنے کے لیے اپنے گھر سے نکل رہی تھی، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اپنی زکوٰۃ مجھے دے دو، میں اس کا مستحق ہوں۔ اور جب تعجب سے پوچھا صحابیہ نے کہ میں آپ کو زکوٰۃ کیسے دے سکتی ہوں، آپ تو میرے شوہر ہیں، تو جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ جاؤ اور یہ مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دریافت کر لو، اور جب صحابیہ آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زکوٰۃ دے دو، اس سے تم کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اجر ٹائم پر یعنی وقت پر زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور دوسرا اجر اپنے شوہر کی مدد کرنے کا۔ اس کے علاوہ آپ سب کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ زکوٰۃ کے اوپر تفصیل سے اگر آپ کو معلومات کرنے ہیں تو آپ لوگ یوٹیوب کے چینل، ہمارے چینل آئر کے ویڈیوز پر جناب عمران کا جو عنوان ہے
بریفلی انڈرسٹینڈنگ زکوٰۃ، جو انگلش اردو دونوں میں بھی ہے، آپ اس کو دیکھیے، مکمل اور تفصیل میں آپ کو زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ چلے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور قرآن کی آیت جس سے کہ میں نے اپنی تقریر کی شروعات کی تھی، اس سے مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 8 حدیث نمبر 8 میں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، و اقام الصلاۃ، صلاح قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، صاحب استطاعت لوگ حج کو جانا، وصوم رمضان، اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ اور آیت جو ہے سورہ نحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97، یعنی سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97، اللہ نے اتنی پیاری بشارت، اتنی پیاری گڈ نیوز ہم سب کو دی، اور اللہ نے کہا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن وہ ہو مسلمان، وہ ہو مومن، اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ ان کو بہترین خوشحال زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو پورا پورا اجر ملے گا جو کچھ نیکیاں وہ کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان یا رمضان، رمضان